أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس وقال الله سبحانه وتعالى وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ انتہائی قابل احترام سامعین گرامی، اسلام کا معاشرتی اعتبار سے بھی ایک اپنا مزاج ہے اور ایک ہماری معاشرتی زندگی اور ایک ہمارا سماج ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ حقیقت میں فرق ہونا نہیں چاہیے کیونکہ ہم مسلم ہیں، ہم خود مسلمان ہیں، اسلام کے دعوے دار ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کے دعوے دار ہیں، تو پھر ان کی بتائی ہوئی بلکہ کر کے دکھائی ہوئی سیرت اور ان کا بیان کیا ہوا معاشرہ، اس میں اور پھر ہمارے موجودہ معاشرے میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن فرق ہے۔ پہلے تو ہم تھوڑا سا اس فرق کو سمجھیں گے اور پھر بات کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کیسی تھی، اور ایسا کرنے پر اسلامی معاشرہ اختیار کرنے کے فضائل کیا ہیں، اس پر ملے گا کیا، اور جنہوں نے کیا ہے تو انہوں نے کیسے کر کے دکھایا۔ ہمارا جو موجودہ معاشرہ ہے وہ کس ڈگر پر چلتا ہے؟ اس کی روش یہ ہے کہ بھئی اپنے کام کو سنوارو، اپنے مسئلوں کو حل کرو، دوسرے الفاظ میں کہہ دیں کہ اپنا الو سیدھا کرو۔ بقیہ کسی کی کشتی ڈوبتی ہے تو بھلے ڈوبے، کسی کا مسئلہ اڑتا ہے اٹکتا ہے تو بھلے اٹکے، کسی پر قرضہ چڑھتا ہے تو چڑھے، کسی کو کوئی پریشانی، بیماری، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی آفت آتی ہے تو آئے، ہماری بلا سے کیا۔ بھائی بھائی سے بیزار ہو چکا ہے، بہت سارے واقعات ایسے سننے میں آتے ہیں، اور رشتہ داروں میں تو بالکل گنگا ہی الٹی بہنے لگ گئی۔ یعنی جب پتہ چلتا ہے کہ ہمارے چچا زاد، تایا زاد، ماموں زاد، ہمارے کزنوں پر یہ مصیبت آ گئی ہے تو چہ جائے کہ اس کا ازالہ کیا جائے، اس کی ٹینشن لی جائے اور اس کو حل کرنے کے لیے پریشان ہوا جائے، الٹا خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، اور لوگ باقاعدہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، دیکھو جی ان کے بچوں کو دیکھو، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہمارے بچے دیکھو۔ اسلامی معاشرہ یہ نہیں ہے کہ اپنا کام سیدھا کرو، اپنے معاملات درست کرو، اپنی زندگی اچھی گزارو،
خود اسباب اکٹھے کرو، دوسروں کی ٹینشن چھوڑ دو، وہ بھلے جہاں جائے جس مصیبت میں پھنسے ہمیں اس سے کیا لینا دینا، یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ اسلامی معاشرہ کیا ہے؟ اسلامی معاشرہ وہ ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے۔ قرآن نے مختلف واقعات کو بیان کیا، کیونکہ واقعات کی شکل میں بیان کرنے کا تاثر عمل کا زیادہ ہوتا ہے، اور حکم دینے کا تاثر وہ ذرا مختلف نوعیت کا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے، سابقہ قوموں کے، ان کے واقعات کو بیان کیا ہے تاکہ ان کے لیے عمل کرنا آسان ہو۔ تو انہی واقعات میں سے ایک واقعہ قرآن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی بیان کیا۔ مشہور واقعہ ہے کہ جب وہ مصر سے مدین کی طرف تشریف لے آئے، جب ان کے ہاتھ سے فرعون کا ایک بندہ قتل ہو گیا تھا، وہ موقع۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین تشریف لے آئے اور ایک درخت کی چھاؤں تلے بیٹھے ہیں، قریب میں کنواں ہے، لوگ اس سے پانی کھینچ رہے ہیں اور اپنے اور جانوروں کے پینے پلانے کا انتظام کر رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امرأتین تذودان، دو لڑکیاں دیکھیں جو وہاں انتظار کر رہی تھیں، وہاں کھڑی ہوئی تھیں، وہ مردوں میں گھس کر اپنے لیے پانی کا انتظام نہیں کر رہی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر حیا تھی، اور قرآن نے اس سے اگلی آیات میں بیان بھی کیا ہے، تمشی فکانت احداہما تمشی علی الصحیاء، کہ ایک ان میں سے حیا پر چلتی ہوئی آئی، یعنی مجسمہ حیا بن کر آئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے پردے کا یا حیا کا مسئلہ یہ صرف اسلام کا نہیں ہے، بلکہ ہر نبی کی تعلیم کا حصہ ہے، ہر آسمانی دین کا یہ حصہ ہے کہ عورت کے اندر شرم و حیا ہو، عورت کے اندر پردہ ہو۔ آج نعرے لگتے ہیں عورت کو مرد کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے، بظاہر نعرے بڑے خوبصورت بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن حقیقت میں اس کے اندر غلاظت کیا چھپی ہے وہ نہیں ظاہر کرتے۔ اسلام نے عورت کے حقوق دیے ہیں، بلکہ اسلام نے ہی تو دیے، سب سے پہلے اسلام نے ہی تو عورت کے حقوق بیان کیے ہیں۔ اسلام جہاں وراثت کا مسئلہ بیان کرتا ہے تو شروع ہی عورت سے کرتا ہے۔ اسلام نے تو ماں کے 4 حصے رکھے حقوق کے، اور باپ کے اس کے مقابلے میں 1 حصہ رکھا۔ تو بیٹی کا درجہ، ماں کا درجہ، بہن کا مرتبہ، بیوی کے حقوق، غلاموں کے حقوق، حیوانات کے حقوق، یہ تو اسلام نے بیان کی۔ تو یہ کہاں سے دعوے دار آ گئے؟ یہ صرف دعوے کرتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں بڑے خوبصورت، لیکن اس کے اندر چھپا ہوا جو مفہوم ہوتا ہے وہ انتہائی خطرناک، زہر آلود۔ تو عورت مرد کی طرح ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس کے قوا مختلف ہیں مرد سے، اس کی استعدادات وہ مرد سے مختلف ہیں۔ جو مرد کی خوبیاں ہیں وہ عورت کی خامیاں ہیں، اور جو عورت کی خوبیاں ہیں وہ مرد کی خامی۔ عورت کا بھولا بھالا ہونا، غافلات المؤمنات قرآن بطور صفت کے بیان کرتا ہے، اور مرد اگر بھولا بھالا ہو تو یہ اس کی صفت ہے، یہ تو اس کا عیب ہے۔ تو کلی طور پر کبھی بھی مرد اور عورت ایک طرح نہیں ہو سکتے، یہ جینڈر ہی مختلف ہے، جنس مختلف ہے، جنس کے قوا مختلف ہوتے ہیں، ان کی صفات مختلف ہوتی ہیں، ان کے کام مختلف ہوتے ہیں، کیسے ایک ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو وہ کھڑی تھیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ما خطبکما، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ تم نہیں پانی کنویں سے پی رہی یا پلا رہی؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، کہنے لگی کہ ہم اس وقت تک پانی نہیں اس سے نکالیں گی جب تک کہ یہ سارے چرواہے، یہ مرد چلے نہ جائیں۔ ان کے اندر غصہ ہماری غیرت کے خلاف ہے، یہ جب چلے جائیں گے، ہم انتظار کر رہی ہیں، ہم پھر
اس سے پانی لیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے یہ جانے ان کا کام جانے، مجھے کیا اس سے، میں تو آیا بھی اس ملک میں نیا ہوں، یہ کون ہے، یہ مرد کون ہے، یہ بستی والے کون ہیں، میرے کو مامے چاچے تائے ہیں، مجھے اس سے کیا لینا دینا، یہ پلائیں نہ پلائیں، بس میں تو درخت تلے آرام کروں۔ کیا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ فسقا لہما، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود ڈول کھینچا اور پانی ان کے حوالے کیا۔ ثم تولی الی الظل، پھر دوبارہ سے درخت کے سائے تلے آ گئے اور کہنے لگے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک پہلو قرآن نے بیان کیا۔ یہ اصل میں قرآن اسلامی معاشرتی سماجی پہلو کو بیان کر رہا ہے کہ اسلام کا معاشرہ یہ نہیں ہے کہ یہ اس کا مسئلہ ہے، وہ جانے اس کا کام جانے، بیمار وہ ہے میں تو نہیں ہوں، قرضہ اس پر ہے میرے سر پر تو نہیں ہے، کاروبار اس کا نہیں چلتا میرا تو چلتا ہے، اس کے بچے اچھی نوکریوں پر نہیں لگے میرے تو لگ گئے ہیں، میرے گھر میں تو آسائش و آرام کی ساری چیزیں موجود ہیں، میرے گھر میں اچھا کھانا پکتا ہے، مجھے کیا دائیں بائیں والے کیا پکاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مومن ہی نہیں ہے کہ خود پیٹ بھر کر کھانا کھا لے ساتھ میں پڑوسی بھوکا ہو۔ کہیں آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ یہودیوں کی طرح نہ کرو، اپنا گھر تو صاف کر لو اور کوڑا اٹھا کر دوسرے کے گھر کے آگے پھینک دو۔ تو اسلام ایک اپنا معاشرہ رکھتا ہے، اسلام اپنی ایک پہچان رکھتا ہے، اپنی تعلیمات رکھتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے المؤمنون کرجل واحد، سارے ایمان والے ایک مرد کی طرح، ان اشتکا عینہ اشتکا کلو، اگر آنکھ دکھے تو پورا جسم بے چین، وَإِنِ اشْتَكَا رَأْسُهُ اشْتَكَا كُلُّ، سر دکھے تو سارا جسم بے چین۔ اگر اس معاشرے میں ایک قرض تلے دب جائے تو سب پریشان، ایک بیمار تو سب بے چین، ایک کے بچوں کو کھانے کے لیے میسر نہیں تو سب کے اوپر پریشانی طاری، کیونکہ مؤمنون کرجل واحد، یہ نہیں ہے کہ یہ اس کا مسئلہ نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کا مسئلہ، میرا مسئلہ۔ یہ ہے اسلامی معاشرہ۔ ہم نے اسلامی معاشرے کو رواج دینا ہے۔ ہم آہستہ آہستہ باہر کے اثر سے اسلامی معاشرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے بزرگوں میں پھر بھی یہ چیز تھی، اب تو لوگ اپنے گھروں میں بھی کہنے لگ گئے اور تمہیں کیا، تم اپنی سمیٹو، تمہیں کیا، تم اپنی لائن سیدھی کرو، تمہیں کیا، تم اپنے کاروبار کو چمکاؤ، تمہیں کسی کی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ جب گھروں میں والدین یہ تذکرے کرتے ہیں تو پھر بچوں کی تربیت کیا ہوتی ہے کہ میں نے جینا ہے اپنے لیے۔ احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ نافع ہو، ان کو زیادہ فوائد پہنچانے والا ہو۔ اور ہم گھروں میں ترغیب بچوں کو دے رہے ہیں کہ تم اپنا الو سیدھا کرو، تم اپنی فکر کرو، چھوڑو، ہمیں کیا ضرورت ہے ہم کسی کے لیے پریشان ہوں، کسی کے لیے بھاگیں، کسی کے لیے حرکت کریں، کسی کے لیے پیسہ خرچ کریں، کسی کے لیے دماغ سوزی کریں، کسی کے لیے سفارش کریں، ہمیں کیا۔ یاد رکھیں ہمارا ایک ایک جملہ، ہماری ایک ایک حرکت ہمارے بچوں کو بنا رہی ہے، سنوار رہی ہے یا بگاڑ رہی۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ 8 سال تک جو بچہ وہ اس کی گروتھ ہوتی ہے، گروتھ جسمانی بھی، گروتھ روحانی بھی، گروتھ اس کے مزاج کی بھی، مطلب وہ سیکھ رہا ہوتا ہے، وہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے۔ ان پہلے ابتدائی 8 سالوں کے اندر جیسا وہ بن جائے گا بس بقیہ اس کی زندگی ویسے ہی چلے گی۔
اگر جسمانی اعتبار سے وہ بیماریوں سے محفوظ چلتا ہوا 8 سال گزار گیا تو وہ انشاءاللہ بقیہ زندگی بھی بیماریوں سے بچا رہے گا، بڑی میجر بیماریوں سے۔ اور اگر اخلاقی اعتبار سے یہ پہلے 8 سال وہ عافیت سے گزر گیا یا اس کی مزاج کی اچھی تربیت ہوگی تو یہ بچہ اسی مزاج پر پوری زندگی چلے گا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو ابتدا میں بچپن میں محلے کی مسجد کے امام صاحب یا قاری صاحب کے پاس ہم نے سبق پڑھے تھے، اس کا اثر آج بھی ہماری طبیعتوں میں موجود ہے۔ نہ وہ واقعات بھولتے ہیں، نہ وہ باتیں بھولتی ہیں، نہ استاد کی اس عمر میں سکھائی ہوئی تربیت ہم سے بھولتی ہے، بھلائی نہیں بھولتی، یہ بنیاد بنتی۔ اس لیے ہمیں اپنے گھروں کے اندر بولتے ہوئے بھی سوچنا چاہیے کہ میرے اس جملے کا میرے بچے کی تربیت پر، اس کے مزاج پر اثر کیسا پڑے۔ تو اسلام کا مزاج کیا ہے؟ صرف اپنے لیے نہ جیو۔ احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ ہے جو دوسروں کے لیے نافع ہو، دوسروں کو فوائد پہنچانا چاہتا ہو، فائدہ دیتا ہو، وہ اللہ کو محبوب۔ اپنے لیے نہ جینا سیکھو، دوسروں کے لیے جینا سیکھو۔ یہ ہے ایک جملے کے اندر اسلام کے مزاج کا خلاصہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک دن خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، خطبے میں ارشاد فرمانے لگے، لوگوں جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تھے تو آپ علیہ السلام ہمارے بیماروں کی عیادت کیا کرتے تھے، آپ علیہ السلام ہمارے جنازوں میں شامل ہوا کرتے تھے، آپ علیہ السلام ہمارے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے، آپ علیہ السلام ہماری کم ہو یا زیادہ ہو جو آپ کے پاس ہوتا تھا اس کے ذریعے سے ہماری مدد کیا کرتے تھے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کروایا ہوا تھا کہ دیکھو اگر کوئی مقروض وفات پا جائے تو قرضہ میرے ذمے، اور اگر کوئی مال چھوڑ کے مرے تو وہ اس کے ورثاء کا۔ یہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، یہ آپ علیہ السلام کا طرز ہے، یہ آپ علیہ السلام کا جینے کا طریقہ اور سٹائل ہے، اس کو ہم نے کاپی کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب امریکی سٹائل آ گیا جی، اب یورپی سٹائل ہمارے اندر نفوذ کر رہا ہے کہ جی گھر والے کو ساتھ والے کا پتہ ہی نہیں، محلے والے کی تو کیا خبر ہوگی۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک عورت نے آپ علیہ السلام کو ایک چادر بڑی چاہ سے تیار کر کے وہ ہدیہ کی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میں آپ کے لیے یہ بنا کر لائی ہوں، میری خواہش ہے کہ آپ اس کو پہنیں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، راوی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہدیہ قبول کر لیا اور آپ علیہ السلام نے اس چادر کی لنگی تہمد بنا لیا، ازار کہتے ہیں تہمد کو عربی میں، اور حدیث کے الفاظ ہے کان محتاجا الیہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے کی کمی کا سامنا تھا، آپ علیہ السلام کو ضرورت تھی، تو ضرورت سمجھ کر آپ علیہ السلام نے اس کو فوری استعمال کیا۔ تو جب صحابہ کرام کے بیچ میں آپ علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو ایک صحابی نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تو یہ بڑی اچھی چادر لگ رہی ہے، کیا آپ مجھے نہیں عنایت فرمائیں؟ تو جب انہوں نے یہ بات کی تو اب جو بقیہ صحابہ تھے وہ دل میں کڑنے لگے، چیب جبی ہونے لگے، پریشان ہونے لگے کہ بھئی اس کو کیا ضرورت تھی مانگنے کی، آپ علیہ السلام کو تو اس کی ضرورت تھی اور مجبوری میں پہنی ہے، اور اس کو پتہ بھی ہے کہ اگر آپ علیہ السلام سے کوئی سوال کر لے تو آپ علیہ السلام نہ نہیں کرتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے پوری زندگی لا نہیں کہا، نہیں دیتا، میرے پاس نہیں ہے،
ہوا تو دے دیا، نہ ہوا تو وعدہ کر لی، پھر آنا پھر دے دوں گی۔ تو بعد میں جب صحابہ کرام نے ان سے کہا، ان ایک صحابی سے، ان ساتھی سے، کہ آپ نے کیوں مانگا؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے کوئی چادر کے لالچ میں نہیں میں نے سوال کیا، میں نے تو اس لیے سوال کیا تھا کہ یہ میرے پاس آپ علیہ السلام کی ایک نشانی رہے، اور جب میں کل کو وفات پاؤں تو میرا کفن بنے۔ اور صحابی کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ وہ پھر چادر ان کا کفن بنی۔ تو جب انہوں نے وہ چادر مانگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت گھر تشریف لے گئے اور وہ چادر اتار کے لائے اور ان کو دے دی۔ اور وہ واقعہ تو مشہور ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے مہمان تقسیم کیے تو ایک مہمان، ایک صحابی اپنے ساتھ لے گئے، گھر والوں سے پوچھا کہ کچھ ہے کھانے کو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تھوڑا سا کچھ بچا ہے بچوں کے لیے۔ تو کہنے لگے بھلی عورت، بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دینا، اللہ کا مہمان ہے، آج ہم اس کا اکرام کریں گے۔ مہمان تو اکیلا کھائے گا نہیں، ساتھ بیٹھ جائیں گے، تم چراغ درست کرنے کے بہانے بجھا دینا، ہم منہ ہلاتے رہیں گے، مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھا لے گا۔ یہ کارروائی اللہ کو پسند آئی اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ آپ کے ساتھی تو ایسے ہیں کہ دوسروں کو اپنے پر ترجیح دیتے ہیں، خود بھوک برداشت کر رہے ہوتے۔ تو ہم سے تو یہ مطالبہ نہیں ہے اسلام کا کہ تم خود بھوکے رہو، اپنے بچوں کو بھوکے رکھو اور دوسروں کو کھلاؤ۔ ہم سے تو مطالبہ یہ ہے کہ خود پیٹ بھر رہے ہو تو دوسروں کا بھی احساس کرو۔ یہ غیر یعنی بے حس ہو کر زندگی مت گزارو، یہ اسلام کا مزاج نہیں، اسلام ایسی زندگی نہیں چاہتا۔ تو حضرات صحابہ کرام کی اگر ہم زندگی دیکھیں، ان کے واقعات پڑھیں تو انسانی تاریخ کے اندر ایسے واقعات نہیں ملتے۔ کتنی بڑی ہجرت ہوئی تھی جب مدینہ طیبہ سے یہ حضرات مدینہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں، لوٹے پیٹے، تو انصار نے کیا کیا؟ انصار نے یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ تمہارا مسئلہ ہے، تم لٹ گئے ہو، گھر بار چھوٹ گیا ہے، یہ تمہارا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں، انہوں نے کہا کہ ہماری ہر چیز میں تم حصے دار ہو، آدھی تمہاری ہے اور آدھی ہماری۔ اتنی بڑی قربان۔ اسلامی معاشرہ تو یہ ہے، ہمارے بڑے بھی کہا کرتے تھے کھنڈ کھاؤ تے ونڈ کھاؤ، یہ پنجابی کے محاورے بنے ہوئے۔ تو پہلا دور ایسا تھا کہ باپ اپنے بیٹے کو سمجھایا کرتا تھا، بیٹا اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے، آپ زیادہ کما رہے ہو، آپ کے چھوٹے بھائی کمزور ہیں یا آپ کے بڑے بھائی کمزور ہیں، آپ چھوٹے ہو کر زیادہ کما رہے ہو، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ان کی کمزوری کی بنا پر تمہیں زیادہ رزق دے رہا ہے، تم ان کا بھی خیال کرو۔ اور یہ بات حدیث پاک کے اندر بھی آتی ہے کہ جب ایک صاحب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکوہ کیا کہ میرا بھائی وہ کچھ نہیں کر رہا، وہ بس نماز روزے میں لگا رہتا ہے اور میں محنت کرتا ہوں اور کما کر لاتا ہوں، تو اس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، وہ اللہ کے بندو تمہیں رزق دیا جاتا ہے، تمہاری مدد کی جاتی ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ تو پہلے لوگ اپنے بچوں کو یوں سمجھاتے تھے کہ بیٹا دوسروں کا بھی خیال کرو، اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ اب پتہ کیا کہتے ہیں؟ اب کہتے ہیں بھئی اپنا سنبھال کے رکھ لو، کسی کو ہوا نہ لگنے دو، باروں بار بینک میں کروا کے آ جایا کرو، وہ جانے ان کا کام جانے وہ خود کریں۔ اس سے کیا پیدا ہو رہا ہے؟ اس سے خود پسندی پیدا ہو رہی ہے، اپنی زندگی جینے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں اگر ہم اپنی اولاد کی یہ تربیت کریں گے تو کل یہ اولاد ہمیں بھی چھوڑ دے گی، کل ہماری بھی والی وارث نہیں بنے گی۔ تو اس لیے اسلامی معاشرے کی طرف ہم اپنی اولاد کو لے کر آئیں جس کے اندر احساس تھا،
جس کے اندر دوسروں کے لیے مدد کرنے کا جذبہ تھا، جس کے اندر دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا جذبہ تھا، جس کے اندر آدمی اکیلا نہیں کھاتا تھا، ایک کماتا تھا، خاندان کھاتا تھا۔ یہ برکتیں تھیں ان کے رزق کے اندر، ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ اپنی نہیں پڑی ہوئی تھی، نفسی نہیں ہوتی تھی۔ تو ہم اس چیز کو اپنے اندر پیدا کریں، اپنی اولاد میں پیدا کریں، ان بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹا نہیں، مل کے کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے گا، اللہ سے کیوں خوف کرتے ہو؟ جو آج دے رہا ہے وہ کل کو بھی تو دے گا۔ اسلامی معاشرے کی طرف ہم آئیں۔ ہم علماء کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے اپنی زندگیوں میں عجیب و غریب کارنامے کی جو اسی احساس پر مبنی تھے، دوسروں کا غم کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کے کام آنا۔ مفتی عزیز الرحمن رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی تھے۔ وہ جس محلے میں رہا کرتے تھے تو وہاں سے جب بازار کی طرف جانے کا ارادہ ہوتا تو محلے کے اندر وہ عورتیں جو بیوگان تھیں، ان کا کوئی والی وارث نہیں تھا، کوئی کرنے لانے والا نہیں تھا، تو وہ ان کے ہاں پیغام بھجواتے اور باقاعدہ پرچی پر ان سے سامان لکھواتے اور خود بازار جاتے اور اپنے سر پر وہ سامان اٹھا کر وہ ہر ایک کے گھر میں وہ پہنچا دیتے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے جیسے عورتوں کو چیزیں پسند نہیں آتی کہ یہ ایسے نہیں ایسے کر دیں، یہ ایسا نہیں ایسا کرتے، وہ اتنے بڑے مفتی ہو کر، اتنے مصروف ہو کر اس کو بھی برداشت کر لیتے، لیکن کیا کہتے کہ احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، اللہ کے نزدیک محبوب وہ شخص ہے جو لوگوں کے لیے نافع۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند مفتی محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، جب یہ حضرات جزیرہ مالٹا میں قید تھے تو جب کھانے کا ٹائم ہوتا تو اس جیل کا جو خاک روب تھا، غیر مسلم تھا، اس کو بھی اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا کرتے تھے، دوسروں کے کام آتے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں سنا کہ ایک مرتبہ وہ تھانہ بھون کے اسٹیشن پر اترے، رات تھی، تو دیکھتے کیا کہ ایک اور خاندان وہاں ٹرین سے اترا ہے، ان کے پاس ساز و سامان بھی کافی زیادہ ہے، تو وہ چھوٹا سا اسٹیشن تھا، تو انہوں نے سامان چکر لے کر جانا تھا، اور جہاں مقصود تھا حضرت کی خانقاہ میں وہ تھوڑے فاصلے پر تھی، تو وہ آوازیں دائیں میں دینے لگے کہ بھئی کوئی کلی ہو جو ہمارا سامان وہاں تک لے جائے۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کیا سوچا، انہوں نے فوری طور پر اپنی پگڑی اتار کے نا وہ کلیوں کی طرح باندھ لی اور ان کے پاس جا کر کہنے لگے جی فرمائیں کیا حکم۔ انہوں نے کہا کہ بھئی خانقاہ تک سامان لے کر جانا ہے، کتنے پیسے لوگے؟ ان کا جو دے دینا، اور سامان اٹھایا اور وہ سارا راستہ سامان اٹھا کر ان کے ساتھ وہ خانقاہ میں پہنچا دیا۔ جیسے ہی سامان رکھا فوراً وہاں سے غائب ہو گئے۔ وہ ڈھونڈتے رہے، دیکھتے رہے بھی کدھر گئے، وہ تو چپکے سے چلے گئے کیونکہ نیکی کو بیچنا تو ان کا مقصود نہیں تھا۔ اچھا جب وہاں سے وہ غائب ہو گئے، ان کو نہ نظر آئے، تو صبح کو حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ حضرات بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو کہنے لگے کہ جی حضرت رات بڑا عجیب واقعہ ہوا کہ اسٹیشن پر اترے، اللہ نے فرشتہ بھیج دیا ہماری مدد کے لیے، سر پر سامان اٹھا کر لایا، اور جب مزدوری کا وقت آیا تو غائب ہو گیا۔ تو مفتی شفیع صاحب نے ساری زندگی یہ واقعہ نہ تو وہاں ان لوگوں کو بتایا کہ وہ فرشتہ میں ہی تھا، اور نہ حضرت کو بتایا، البتہ اپنی اولاد کو تربیت کرتے ہوئے ان کو بتایا کہ بیٹا اس طریقے سے لوگوں کے کام آؤ، اس طریقے سے لوگوں کے لیے نافع بنو، کیونکہ احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، اللہ کے نزدیک محبوب وہ شخص ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ نافع، دوسروں کے کام آؤ۔ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے معاشرے کو، اپنے گھر کا ماحول ایسا بنانا چاہیے کہ ہر ایک بچے کا جذبہ یہ بنے
کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کا فائدہ کرنا ہے، اپنی قوم کا فائدہ کرنا، اپنے ملک کا فائدہ کرنا ہے، اپنے محلے کا فائدہ کرنا ہے، ہم نے صرف تبصرے نہیں کرنے، صرف تذکرے نہیں کرنے کہ یہ کام فلانے کو کرنا چاہیے تھا، یہ کام فلانے کو کرنا چاہیے تھا، بلکہ سوچنا یہ ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، جو آپ کر سکو وہ کر گزرو، اس کو چھوڑو کہ اس کو کیا کرنا چاہیے اور اس کو کیا کرنا چاہیے۔ اسی جذبے کے تحت یا اسی کام کی لڑی میں سے ایک کام وہ ہم نے الحمدللہ کیا ہے، اسی وجہ سے میں نے یہ موضوع بھی اختیار کیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ صحت کے معاملے کے اندر ہمارے ہاں بڑی مشکلات ہیں، اگرچہ ہم شہر میں رہتے ہیں، اندازہ لگائیں کہ پسماندہ علاقوں کے اندر پھر کیا صورتحال ہو۔ صحت کے معاملے میں ہم کمزور ہیں، وجہ یہ ہے کہ ایک تو ڈاکٹر اور ہسپتال وہ دور ہوتے ہیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو بھاری فیسوں سے ہم لوگ ڈرتے ہیں، اور واقعتاً فیسیں بھی کافی بھاری ہوتی ہیں۔ پھر بسا اوقات ہمیں یہ بھی شکوہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹروں کی ملی بھگت ہوتی ہے یہ میڈیسن والوں سے، تو وہ بعض ایسی میڈیسن بھی خام خواہ لکھ کر دے دیتے ہیں کہ جس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ سے پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ بغیر کسی ڈاکٹر کے پاس گئے ڈائریکٹ کسی میڈیکل سٹور پر جاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ جی مجھے یہ مسئلہ ہے، تو وہ انکوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں، تعلیم ان کی اس لائن کی ہوتی نہیں، لہذا وہ اپنے طرف سے ہی کچھ گولیاں کاٹ کے اور وہ خوراکیں بنا کر دے دیتے ہیں کہ لو جی یہ کھا لو، اور بعض دفعہ اسٹیرائڈ ہوتی ہیں، بعض دفعہ وہ مناسب نہیں ہوتی اس مریض کے لیے، تو وہ اس کا پھر بعض دفعہ بسا اوقات اس کا بڑا بھاری نقصان بھی خمیازہ بھی بھگتنا پڑ جاتا ہے۔ تو اس صحت کی لائن کے اندر ایک ادارہ کام کر رہا ہے پاکستان کے اندر ایزی شفا کے نام سے، اور اس ادارے کے جو آنر ہیں ڈاکٹر عدنان صدیقی صاحب، وہ اسی جذبے کے تحت پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں کہ ہم غریب لوگوں کو، پسماندہ علاقوں کو اچھا علاج ان کی پہنچ کے اندر کر دیں، کہ وہ بہت معمولی پیسوں کے بدلے میں اچھے سے اچھا علاج اپنا کروا سکیں۔ یہ جذبے کے تحت انہوں نے کام شروع کیا۔ ہمارا بھی ان سے کسی ایک ذریعے سے تعلق بنا، ملاقات ہوئی اسلام آباد میں ان کے ساتھ، تو انہی کے ادارہ جو پاکستان کے اندر رجسٹر ہے، اس ادارے کے تحت ہم نے بھی اپنے اس علاقے کے لیے ایک مشین منگوائی ہے ایزی شفا کے نام سے۔ اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے، میں نے صبح ایک ویڈیو بھی بنا کر بہت سارے لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے، تو اس کے اندر کچھ مخصوص چیزیں لگی ہوئی ہیں، جیسے بی پی چیک کرنا، ٹمپریچر چیک کرنا، وزن ہے، قد ہے، یہ وائٹل جس کو کہتے ہیں ابتدائی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، وہ جو اس کا مشین کا چلانے والا ہے، آپریٹر ہے، وہ یہ ساری چیزیں لے کر وہ ساری چیزیں ڈالے گا ٹیب میں، اور ٹیب کے ذریعے سے اس ادارے نے تقریباً 600 ڈاکٹرز ہائر کیے ہوئے، 600 ڈاکٹر، اور دل کے ایسے ایسے ڈاکٹر ہیں جن کی ایک ملاقات 5-5 ہزار روپے ان کی فیس ہے، وہ اس ادارے نے اپنے پاس ہائر کیے ہوئے ہیں۔ ان کا اپنا ایک مخصوص طریقہ ہے، تو جب وہ ڈیٹا اس میں ڈالتے ہیں تو وہ انٹر کرتے ہیں، تو وہ اس ادارے کے تھرو ان ڈاکٹرز کے پاس چلا جاتا ہے، تو جو ڈاکٹر اس وقت موجود ہوتا ہے ان کی لسٹ سامنے آ رہی ہوتی ہے کہ یہ ڈاکٹر موجود ہیں، تو مطلوبہ ڈاکٹر کے پاس جا کر ان سے کال ملتی ہے، اور پھر وہ ویڈیو کال کے ذریعے سے آپس میں گفت و شنید کرتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس ساری معلومات تو پہنچ چکی ہوتی ہیں، تو وہ ساری معلومات کو سامنے رکھ کر گفتگو کر کے مزید اس کی علامات چیک کر کے پھر میڈیسن لکھتے ہیں، اور وہ میڈیسن پرچی کے اوپر لکھی ہوئی اس مشین میں سے باہر آ جاتی ہے۔ باقاعدہ اس کے اوپر ڈاکٹر کا نام بھی لکھا ہوتا ہے، میڈیسن لکھی ہوتی ہے، اور وہ ڈاکٹر صاحب بتا دیتے ہیں کہ اتنے دن بعد آپ نے دوبارہ سے ہم سے رابطہ کرنا ہے اور دوبارہ چیک اپ کروانا ہے۔ اس کی الحمدللہ کل اسلام آباد سے اس کی ٹریننگ دینے کے لیے ہمارے دوست تشریف لائے ہوئے ہیں، وہ اس مجلس میں موجود ہیں، اور ادارے کی طرف سے اس کی فیس جو تھی اس ایک مریض کو چیک کرنے کی وہ تھی 250 روپے۔ میں نے ریکویسٹ کی ہے ادارے سے، اور انہوں نے میری ریکویسٹ کو قبول کر لیا ہے
وہ یہ ریکویسٹ کی تھی کہ جی مہربانی کریں ہم صرف 100 روپیہ فیس پے کریں۔ تو الحمدللہ ادارے نے ہماری اس ریکویسٹ کو قبول کیا ہے، اور انہوں نے پھر ادارے نے یہ طے کیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا مریض ہمیں صرف 100 روپے فیس دے گا، ہم آپ سے 250 روپے فیس نہیں لیں گے۔ تو الحمدللہ یہ ایک پہلا قدم ہے ہمارا اس نوعیت کا، اور انشاءاللہ ہمارا یہ منصوبہ کامیاب ہوا تو انشاءاللہ میں نے یہ سوچا ہے کہ یہاں جو ارد گرد کے جتنے بھی چکوک اور دیہات ہیں انشاءاللہ تمام چکوک اور دیہات کے اندر یہ مشینیں ہم نے لگا دیں۔ تو آج انشاءاللہ 3 بجے وہ ہم نے دعائیہ تقریب رکھی ہوئی ہے، بس دعا کرنی ہے اس موقع پر، اور اس گلی کے اینڈ پر جو 3 نئی دکانیں بنی ہیں تو درمیان والی دکان ہم نے فی الحال لی ہے۔ تو آپ چونکہ یہ کاروبار نہیں ہے، یہ بزنس نہیں ہے، میں اس لیے ممبر پر بیٹھ کر سرعام آپ لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں کہ یہ بزنس نہیں، یہ ایک رفاع عامہ کا کام ہے، اور آپ حضرات کے لیے یہ کام کی ہے۔ وہ ڈاکٹر جن کی 5-5 ہزار فیسیں ہیں وہ صرف 100 روپے میں آپ کو چیک کریں گے اس ادارے کی وجہ سے، تو ہم اس ادارے کے بھی شکر گزار ہیں، اور جن احباب نے ہمارے لیے معاونت کی ہے، یہ مشین کا ارینج کروایا ہے، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں، اور جو ٹریننگ کے لیے تشریف لائے ہوئے اسلام آباد سے کل سے، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ تو اب آپ حضرات سے 2 باتیں مجھے مطلوب ہیں۔ ایک تو 3 بجے آپ حضرات نے تشریف لانا ہے، وہاں انشاءاللہ دعا کریں گے۔ دوسرے نمبر پر آپ حضرات کا ہمارے ساتھ تعاون یہی ہوگا کہ وہ آپ لوگوں کے لیے سب سے پہلا چیک اپ رات میں نے کروایا ہے، اور الحمدللہ ڈاکٹر صاحب سے میری بات چیت ہوئی، انہوں نے باقاعدہ مجھے میڈیسن لکھ کے دی ہیں، 5 دن کی دوائی دی۔ تو اس طریقے سے آپ لوگ آئیں اور دیکھیں کہ کتنے اچھے ڈاکٹر، بعض ڈاکٹر کا 18 سال کا ایکسپیرینس ہے جو انہوں نے ہائر کیے ہیں، اور بعض ڈاکٹر وہ بتا رہے تھے کہ 30 سال پرانے وہ ڈاکٹر ہیں جن کا ایکسپیرینس ہے، اور وہ چیک کرنے کے لیے وہاں اس ادارے کی وجہ سے وہ موجود ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک عملی قدم تھا کہ احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کو محبوب شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے نافع ہو۔ تو ہم نے ایک قدم اٹھایا ہے، ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے نافع بن جائیں، اور انشاءاللہ اس جیسے اور بہت سارے پروجیکٹ ہم لے کر آئیں گے جو ہماری عوام کے لیے نافع ہوں گے، ہماری قوم کے لیے نافع ہوں گے، اور ہمارے ملک کو آگے لے جانے والے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا